کیا مرد اور عورت کی نماز کے اندر کوئی فرق ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ مرد اور عورت کی نماز کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم موجود ہے صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 231۔ آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز اسی طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مرد بھی مسجد میں آ کر نماز پڑھتے تھے اور عورتیں بھی مسجد میں آ کر، وہ تو بڑا ہی پاکیزہ دور تھا، شفاف دور تھا۔ آپ دونوں کو مخاطب کر رہے ہیں، دونوں کو مخاطب کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ مردوں کو ہی صرف مخاطب کر رہے ہیں، دونوں کو ہی مخاطب کر رہے ہیں کہ تم نماز اس طرح سے پڑھو جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ بعض لوگوں نے شریعت کے اندر مداخلت کر کے اپنا حکم جاری کر دیا۔ ایسے بھی لوگ دنیا میں موجود ہیں کہ نبی کی بات کو ایک طرف رکھ دیا اور اپنی مرضی کو مسلط کر دیا۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ عورت جب نماز شروع کرے تو وہ اپنے سینے پر ہاتھ باندھے، اور مرد جب نماز شروع کرے تو وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے۔ یہ بعض لوگ کہتے ہیں۔ یہ فرق کس نے کیا؟ یہ کس نے بتایا؟ یہ کس حدیث میں آتا ہے یہ فرق؟ کسی حدیث میں بھی نہیں۔ اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی جتنی بھی روایات ہیں وہ ساری کی ساری ضعیف ہے۔ کسی صحیح حدیث کی کتاب میں اس کا ذکر تک نہیں ہے۔ اور پھر جب یہ حکم مل گیا اللہ کے رسول کا کہ نماز اس طرح سے پڑھو جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا، اب ہم نے دیکھنا کہ اللہ کے رسول کہاں پہ ہاتھ باندھتے تھے۔ بخاری شریف کے اندر ہی موجود ہے کہ آپ اپنی ذراع کو، ذراع کس کو کہتے ہیں؟ اس انگلی سے لے کر اس کونی تک، اس انگلی سے لے کر اس کونی تک کے حصے کو عربی میں ذراع کہتے ہیں۔ آپ اپنی ذراع کو یعنی دائیں ذراع کو بائیں ذراع پر رکھتے۔ اب آپ ذرا اس کو رکھ کے دیکھیں کہ یہ ناف کے نیچے آ سکتا ہے؟ یہ بخاری شریف اور صحیح ابن خزیمہ میں باقاعدہ وضاحت موجود ہے کہ آپ اپنے سینے پر ہاتھ باندھیں۔ صحیح ابن حبان میں بھی یہ موجود ہے۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح مسلم کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ جو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی حدیث ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ جب صحیح حدیث مل جائے تو پھر صحیح حدیث پہ عمل کرنا چاہیے، پھر ضعیف حدیث کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں رہتی ہے۔ لہذا آج یہ مسئلہ یاد رکھیے کہ مردوں اور عورتوں کی نماز میں جو لوگ فرق بتاتے پھرتے ہیں یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے۔ صحیح یہ ہے کہ جو طریقہ مردوں کی نماز کا ہے وہی عورتوں کی نماز کا ہے۔ ہاں لباس میں فرق ہے، لباس میں فرق ہے۔ عورت کو سر ڈھانپنے کا لازمی حکم ہے، عورت کو اپنا جسم ڈھانپنے کا حکم ہے، پورا جسم ڈھانپ کے پھر وہ نماز پڑھے، عورت کے لیے یہ حکم ہے، لیکن مرد کے لیے یہ حکم نہیں۔ یہ لباس کے اندر ہے، لباس کے اندر مرد کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے ٹخنے ننگے کر کے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز ہوگی، اگر ٹخنوں کے اوپر بھی کپڑا ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ مرد کے لیے یہ حکم ہے اللہ کے رسول کا، لیکن عورتوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ وہاں پہ کیا ہے؟ وہاں پہ اس کے جسم کو ڈھانپنا لازم ہے، پورے جسم کو ڈھانپنا۔ مرد اگر ننگے سر نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے، صرف جائز ہے۔ ہم نے تو اس کو ضروری بنا لیا نا کہ ننگے سر ہی پڑھنی ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔
یہ غلط بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر نمازیں سر ڈھانپ کر ہیں، سر ڈھانپ کر ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس بات سے باز آ جاؤ۔ یہ صرف جواز کی صورت ہے، صرف جواز کی صورت ہے۔ تو یہ صرف جائز ہے کہ اگر مرد ننگے سر پڑھ لے گا تو نماز ہو جائے گی، لیکن اگر عورت ننگے سر پڑھے گی تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ فرق ہے، لیکن نماز کے اندر کوئی فرق نہیں۔ اور سارا جسم آپ ڈھانپ کے آتے ہو، سر کے اوپر بھی کوئی ٹوپی رکھ لیا کرو، کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ ہمیں توفیق دے۔